اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً حج کے دنوں میں مسجد خیف میں یہ حدیث بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأً، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو پربہار کرے، سمع مقالتی، جس نے میری کوئی بات سنی، فحفظها، اس نے اسے یاد کر لیا، اسے محفوظ کر لیا، ووعاها، اور اس کو اپنے اندر اتار لیا، ثم اداها كما سمعها، پھر اس نے وہ حدیث، ایک حدیث کے لفظ ہیں نظر اللہ امرأً سمع منی شیئا، جس نے مجھ سے کچھ بھی سنا، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں سمع منی حدیثا، جس نے میری کوئی حدیث سنی، اس نے اسے یاد کیا، اپنے اندر اتار لیا، ثم اداها كما سمعها، پھر اس نے میری اس بات کو، میری حدیث کو آگے بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کی؟ اور دعائیں بہت ہیں، اللہ اس کو جنت دے، اللہ اس کو نعمتیں دے، اللہ اس کو برکات دے، اتنی نیکیاں دیں، لیکن یہاں پہ چہرے کی بات کی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وفاداری کرتا ہے، آپ کی حدیث کو جانتا ہے، مانتا ہے، کہ اللہ اس کے چہرے کو پربہار رکھے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کا جو چہرہ ہے یہ ترجمان ہوتا ہے اس کے پورے اعضاء کا۔ انسان کو خوشی ملتی ہے تو چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اگر کوئی غم ہوتا ہے ہم دیکھ کے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی خیر تو ہے، پریشان لگتا ہے۔ ہلکا سا پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو یہ چہرہ بتاتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو پربہار رکھے، گویا کیا فرماتے ہیں، اے اللہ میری حدیث سے وفاداری کرنے والا انسان، اس کی پوری زندگی جب تک اس نے میری حدیث سن کے یاد کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، یا اللہ اس کی پوری زندگی سے ہر طرح کے دکھوں کو ختم کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، مصیبتیں نکال دے، الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ جب بھی یہ زندہ رہے، پربہار رہے، خوش و خرم رہے، اس کو کوئی غم نہ آئے۔ میرے بھائیوں، بات شروع کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مقصد یہ ہے کہ ہماری چونکہ ایک نسبت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے والے ہیں۔ دین یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ میرے ملک، میرا قانون اس وقت تک اس کی اہمیت و حیثیت ہوگی جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے تابع ہوگا۔
میرا گھر، میرا باپ، میری ماں، میرا بڑا چھوٹا، میرا کنبہ قبیلہ، میرے خاندان والے ایسی بات کہیں، ایسا قانون لے آئیں جو میرے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی پھپھو کی بیٹی کو بلاتے ہیں زینب کو، زینب میں تمہیں حکم دیتا ہوں میری حدیث کو مان لے، میرے غلام زید سے نکاح کر لے۔ اب زید ایک غلام تھا، حضرت زینب کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لا چکی ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن میں اشراف خاندان سے، قریشی خاندان، حسب و نسب والی، آپ یہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے، لوگ جینے نہیں دیں گے، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے پھر کہا کہ زینب نکاح کر لے زید کے ساتھ، میں آپ کو حکم دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات مانتی ہوں، لیکن ایک حدیث، آج تو ہم حدیثیں در حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی سی بات پہ، یہ کہہ کر کے کہ جی دیکھی جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس بھی تو وہ دلیل ہوگی، آپ حدیث کو چھوڑ دیں۔ ایک حدیث صحابیہ ہے، نبی کے سگی پھپھو کی بیٹی زینب ہے، یا رسول اللہ نہیں کر سکتی۔ جبریل آ گئے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ نبی کے رشتہ دار ہو، نبی کی بیٹی ہو، مومن مرد ہو، عورت کا ہو، آج ہو کل ہو، کوئی بھی انسان ہے، حکمران ہے، جج ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون آ گیا، اس کے مقابلے میں کسی قانون سازی کو پاس کریں تو فرمایا جان لیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا کہ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ایک نہیں چلے گی، ہاتھ بند جائیں گے۔ اور فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد اس نے نافرمانی کی تو کائنات میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا، دنیا میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب زینب نے رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنی کہ قرآن اللہ نے نازل کر دیا، اللہ ناراض ہو گئے، فرمایا رسول اللہ میرا ابھی زید سے نکاح کرو، ابھی زید سے نکاح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا، اب حدیث پر عمل کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب زید کی اور زینب کی نہیں چل سکی، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہوئی، جبریل آئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے، آج کے بعد وہ آپ کی بیوی ہے، اس کو اپنے گھر لے آئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی برکت یہ میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں اپنے ملک کا ہم دفاع کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم لوگ یہ ہیں، ہم اصلاحی بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جس کے اندر شدت ہو، لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ لیکن یہ ایک بل پاس ہوا، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، اس میں بھی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین کے حقوق کو غصب کیا گیا۔ بل یہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آزاد ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو پالا پوسا، محنت کی، اب وہ باپ کے خلاف عدالت میں جائے تو عدالت کہتی ہے ہم بل پاس کرتے ہیں، باپ کو جیل میں داخل کیا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا، یہ قانون ہے۔
اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس ایک بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا مال غصب کر لیا ہے، میرے باپ نے میرا مال چھین لیا ہے، مجھے میرے باپ سے میرا مال لے کے دیجیے۔ سید الاولین والآخرین امام المتقین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا جاؤ اپنے باپ کو لے کر آؤ۔ اب باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ اب باپ آ رہا ہے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا، تو چھوٹا تھا، تجھے میں نے پالا پوسا، کندھوں پہ تجھے میں کھلایا کرتا تھا، تو ایک چیز کو 10 بار توڑتا تھا، تجھے بار بار لے کے دیا کرتا تھا، تیری نخرے میں نے برداشت کیے، میں نے آج تو بڑا ہو گیا، تجھے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا، اور تو نے مجھے امام دو جہاں کی آگے مجرم بنا کے کھڑا کر دیا۔ اب یہ اس کی دل کی باتیں ہیں، اللہ نے پہلے ہی اپنے حبیب کو بتا دی جبریل کے وحی کے ذریعے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باپ بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا، باپ کو کہا کہ پہلے مجھے وہ باتیں جو تو شعر پڑھتا آ رہا تھا وہ سنا۔ اس نے ساری بات بتائی، بعد میں آپ نے فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی اسمبلی کا نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی سپریم کورٹ کا نہیں ہے، یہ مدینہ کی عدالت کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ وہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور جس نے بات نافرمانی کی، من یشاقق الرسول، الرسول الف لام تخصیص کی، اور جس نے نافرمانی کی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے فیصلے کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمودات کی، آپ کی حدیث کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، جب اس کے پاس دلیل آ گئی، نولہ ما تولی، وہ جدھر جائے گا اللہ کہتا ہم راستے تو اس کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن وہ جان لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کیا، انت ومالک لابیک، نکل جا یہاں سے، خبردار دوبارہ میرے پاس آیا، تیرا سارا مال اور تو تیرے باپ کی ملکیت ہے، خبردار تو نے آئندہ اپنے باپ کی شکایت لے کر میرے پاس آیا۔ اور ہماری ایک اسمبلی، حالانکہ ہمارے ملک کا قانون ہے، ہمارا یہ جو آئین ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو جمہوریت ہے، اس میں یہ ہے کہ جو فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ایک جمہوری نظام کے ذریعے ہم فیصلہ کریں گے، ایسا قانون، ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتی، اس کو وہ پاس کر سکتا نہیں۔ دھجیاں اکھاڑی، یہ اس کو بکھیر کے رکھ دیا گیا کہ جی اس ملک کے اندر یہ ہے کہ باپ بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اسلام کے اندر حدود کا نفاذ ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ یہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے، آزاد کسی کو قتل کرے، آزاد کو غلام کرے، غلام کو، اسلام میں پوری یہ چیزیں حدود کا ایک نظام وضع کیا گیا ہے۔ اس میں ایک دنیا میں ایک قاتل ایسا ہے کہ اس کو عدالت بھی معاف کرتی، اس کو پوچھے گی نہیں، ایک قاتل کو، صرف ایک قاتل، اور وہ قاتل کون سا ہے؟ باپ۔ کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کو معافی دی جاتی ہے، اس کو قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا، اس کا مقام اتنا ہے۔ کیوں کہا گیا
کیونکہ دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کی جرت کب کرے گا؟ جب وہ اس قابل ہو جائے گا، کوئی پاگل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یردد اللہ دعواتہم اذا دعوا، 3 بندے ایسے ہیں اللہ سے جب دعا کریں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ دعوت الوالد لولدہ، اور باپ جب ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور نہ ہی کبھی اللہ باپ کی بد دعا کو، آپ نے فرمایا باپ کو کہا اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہ کرنا کیونکہ اللہ اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں جاننے والی ہیں، یہ اصلاحی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو جاننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، یہ عظمت، یہ مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، یہ کتنے بجے ہم تقریباً ختم کرتے ہیں جی؟ جزاکم اللہ۔ میں نے کہا کہ پھر تو میرے بھائیوں، تو اسلام کے اندر جو ماں باپ کا ایک مقام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ، یہ تو ایسا آئین اور دستور ہونا چاہیے کہ اولاد کو پابند کیا جائے۔ اگر اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے تو ماں باپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر باپ نافرمانی کرتا ہے، بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو عدالت باپ کی بات سنے، ماں کی بات سنے، نہ کہ یہ ہے کہ بیٹے کے لیے ہم اغیار سے اتنا متاثر ہیں، ہم مغرب سے اتنا متاثر ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرے عام مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا من عمل عملا ما لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا، وہ کوئی فیصلہ ہو، وہ کہ آپ کی عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق آپ کے معاملات کے ساتھ ہے، لیکن ہے نیکی سمجھ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، ما لیس علیہ امرنا، فرمایا کہ اس پر ہمارا مہر نہیں ہے، وہ کام مدینہ کی عدالت سے پاس نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام کیا ہے؟ مردود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری بات یہ ہے، یہ غالباً ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ آخری ایام ہیں، ہم نے ان ایام میں عشرہ ذو الحجہ کے فضائل پر ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بہتر ایام کوئی نہیں بنائے تھے جو ہم نے گزارے، یقیناً اللہ نے موقع دیا ہوگا، ہم نے عرفہ کا روزہ بھی رکھا، ہم نے معاملات بھی کیے، ہم نے اچھائیاں بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا رمضان ہوتا ہے یا اس طرح کے یہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں وہ آتے ہیں، یا کچھ اور مبارک ایام جیسا کہ 10 محرم جو ہے اس کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کی فضیلت، یہ چیزیں آتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کیوں ذکر کیا؟ صرف اس لیے کہ ہم نے ان دنوں میں بڑی جو ہے محنت کے ساتھ کوشش کرنی ہے، کام کرنا ہے، لیکن جب یہ دن گزر جائیں پھر ہماری عبادات میں سستی، کوتاہی، نمازوں میں سستی، معاملات میں کمی،
اسی طرح شروع ہو جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقیات جو ہیں وہ بھی از حد ضروری ہے۔ ہمارے آپس میں تعاملات جو ہیں، آپس کے معاملات جو ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے جو ملنا ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، یہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میں کتنے بھائیوں کو جو میرے حلقہ احباب میں بھی ہیں، وہ آ کر مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، ایک ایک گھر میں دو دو بھائی، ابھی شادیاں نہیں ہوئی، آپس میں نہیں بولتے، باہر ہم لوگوں کو لمبی لمبی بڑے مسئلے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہمارا گھروں میں جھگڑا رہتا ہے، آپس میں ہمارے اختلافات رہتے ہیں۔ یہ جب یہ نشوز، یہ نافرمانی ایک دوسرے کی، بہن بھائیوں کا، یا جو شادی شدہ ہیں یا جو رشتہ دار ہیں، ان کا جو آپس میں جب یہ اختلاف ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، معاملات برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے نہیں اپنایا۔ میرے بھائیوں، آپ ایک کام کیجئے، ایک کام کیجئے کہ آپ سمجھ لیں، معاف کرنا جان لیں۔ دنیا میں جو انسان جتنا بڑا ہوگا اس کے اندر جو معاف کرنے کا لیول بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اب کائنات کا سب سے عظیم انسان، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پہلے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کا نام بھی زینب ہے، ہجرت کرنے لگی، لمبا واقعہ ہے، عمر بن عاص کے گھر میں تھیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ بدر میں قید ہوئے، اس شرط پر رہا کر دیا گیا، اللہ کے نبی کی بیٹی کو وہ اجازت دے گا، وہ مدینہ کی طرف وہ آیا، اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہجرت کے لیے نکلی تو حبار بن اسود نامی ایک انسان پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو نیزہ مارتا ہے، ان کے پیٹ میں لگتا ہے، ان کا حمل تھا وہ ضائع ہو گیا، شدید بیماری کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچی، اسی مرض کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنا دکھ، اتنا غمزدہ، آپ کو حبار پہ اتنا غصہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے، کوئی بھی لشکر، آپ کہتے کہ اگر آپ کو کہیں حبار مل جائے تو آپ نے اس کو جیسے ہی ملے اس کو زندہ جلا دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جلانا ہے یہ اللہ کے عذابوں میں سے ہے، لہذا اس کو جلانا نہیں بلکہ آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے باہر پھینک دینا تاکہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ اتنا آپ کو غصہ، آپ کی بیٹی کو اس نے شہید کیا، یہاں تک کہ وہ چھپتا چھپاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح کی، مکہ مکرمہ کی فتح سے ہمکنار کیا، اور آپ نے چند لوگوں کا فتح مکہ والے دن آپ نے کہا کہ اگر یہ لوگ، ان میں ابن قتل تھا، اکرمہ تھا، اور ان میں ایک حبار بن اسود بھی تھا، کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کو غلاف کعبہ میں چمٹے ہوئے ملے، کعبے کے اندر بھی چلے جائیں، آپ نے ان کو معاف نہیں کرنا بلکہ قتل کر دینا ہے۔ اب حبار کو پتہ چلا، وہ بھاگ گیا، چھپ گیا، اب لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ اب حبار چھپتا چھپاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، عرفتنی یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ نے مجھے پہچانا ہے، میں کون ہوں؟ فرمایا من انت، تو کون ہے؟
کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کی بیٹی زینب کو جو قتل کا جو میں مجرم ہوں، میں نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیوں آیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفوت، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، بیٹی کا قاتل پاور بھی پوری ہے، ایک اشارہ کرے ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جائیں، لیکن کائنات کا تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار معافی مانگی، ایک بار آپ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دی۔ اپنے ظرف کو بڑا کیجئے، اپنے ظرف کو بڑا کیجئے، معافی دینی سیکھیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اپنے دلوں میں کدورتیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حسد اور کینہ اور بغض ہے، سکڑے ہوئے، معاف نہیں کرتے، ناراضگی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے اس کی نشانی یہ ہے، کامل مومن کی، کہ اس کو جلدی غصہ نہیں آتا، بہت دیر سے آتا ہے، اگر آ جائے تو بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ جہاد کیجئے۔ یہ وقت، یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ نوجوان نسل، میرے یہ نوجوان، یہ ابھرتے ہوئے ستارے، آپ میرے امت کے وہ نوجوان ہو جنہوں نے لے کے اس قوم کو چلنا ہے۔ آج یہ ایک جنگ ہے، یہ وار ہے، لیکن یہ نظریاتی جنگ ہے۔ دھڑے بازیاں، یہ جتھے، یہ چھوٹی چھوٹے مسائل پر الجھے ہوئے ہمارا معاشرہ، ان مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم نہیں بولتے۔ اور میرے بھائیوں، دین یہ نہیں ہے آپ کا کوئی کسی مسئلے میں جھگڑا ہے آپ قرآن و حدیث پہ پیش کریں اور اپنے اسلاف کو دیکھیں، نبی کائنات کے صحابہ کو دیکھیں، ان کی زندگی کیا تھی، وہ اپنے مسائل کا حل کیسے کرتے تھے۔ ہمارے یہ ایک ایسی، یہ آج کل چونکہ محرم آنے والا ہے، اس کے بعد ذوالحجہ کے بعد معاملے شروع ہو جائیں گے۔ ایک گروپ یزیدیوں کا، ایک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید لعنتی ہے، اہل و سنت والجماعت کی ہمارے بھائی، صحیح العقیدہ لوگ، ان چیزوں میں میرے بھائیوں آپ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو لیں۔ آپ نماز کے مسائل پر بحث کریں، یہ وہ مسئلے نہیں ہیں کہ قیامت والے دن اللہ نے آپ سے ان کا سوال کرنا ہے کہ آپ بتائیں یزید جنتی تھا جہنمی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور قبر میں 3 سوال ہیں، ان کی تیاری کیجئے۔ من ربوں کا پہلا سوال عقیدہ توحید کا ہے، آپ نے رب کو کیا پہچانا؟ میرے رب کے ساتھ تیرا رشتہ اور اللہ کے ساتھ تیرا تعلق کیا تھا، اس کی معرفت تو نے کیا حاصل کی؟ اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اس کے اختیارات میں، اس کی صفات میں تو نے کس کس کو شریک بنایا؟ طاغوت کو پڑھیں کہ وہ کیا ہے۔ اور دوسرا سوال، من نبیوں کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا جانتا تھا؟ قیامت والا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک وہ 4 چیزوں کے اللہ کے جواب نہیں دے گا۔ اللہ ایک ایک بندے سے اللہ پوچھے گا۔ اپنے آپ کو کھڑا کیجئے نا، جب بھی آپ کپڑے کے اندر منہ یا گریبان میں منہ ابھی سونا ہے، دیکھیے ہم نے مرنا ہے نا۔ 4 سوال اللہ نے ہر بندے سے پوچھنا، لیس بین اللہ و بین عبدہ ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا درمیان میں، ہر نبی سے اللہ نے پوچھنا ہے، ہر نبی سے، کسی سے معافی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سوال ہر ایک سے کرنے ہیں۔ اور جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں،
اب جب یہ سوال جواب ہو جائیں گے زندگی، حیات، مال اور علم کے بارے میں، اس کے بعد آگے جبریل ترازو لے کے کھڑے ہوں گے۔ جبریل جو ہیں صاحب المیزان و جبریل علیہ السلام، جبریل کے ہاتھ میں ترازو۔ اب عقل یہ کہتی ہے جب اللہ نے ہر چیز کا سوال کر لیا بندے سے، اب جبریل جو ہے وہ تول کیوں رہا ہے نیکیوں اور بدیوں کو؟ پتہ تو چل گیا۔ میرے بھائیوں، وہاں پر میری اور تیری نیکیوں کا معیار چیک کیا جائے گا۔ یہ من نبیوں کا کہ تیری نیکی کے اندر خلوص کتنا تھا اور محمد الرسول اللہ سے طریقہ اس میں تھا یا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موٹے تازے انسان کو لایا جائے گا، فرمایا اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں مچھر کا پر رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مچھر کا پر وزنی ہوگا اس انسان سے۔ کیوں؟ ساری زندگی بے مہاری، بے لگامی، حسدوں میں، جلنوں میں، یہ کینوں اور بغضوں میں، آپس کی لڑائیوں میں گزار دی، اللہ کو پہچانا نہیں، اس کے رسول کو پہچانا ہی نہیں۔ من نبیوں کا یہ سوال یاد کیجئے، ما دینوں کا دین کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، دین کی 5 چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اگر پوچھتا ہے افیکم محمد، آپ میں محمد ہے صلی اللہ